تمام پاکستانی اور انڈین بہن بھائیوں کو میرا سلام۔ سیما حیدر کے وہ جب بھی بات کرتی ہے کہتی ہے کہ پاکستانی جب میری بات سنتے ہیں تو ان کو مرچیاں لگتی ہیں اور پاکستانیوں اور مسلمانوں کی برائیاں ہی کرتی نظر آ رہی ہے، تو میں اس کو ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، آپ اس کو غور سے ملاحظہ فرمانا۔ تو میرے کچھ سوالات ہیں سیما دیوی سے۔ پہلے میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے تجھے کہا کہ ستی پینو جگایا ماہی خیال اج میرا کیویں آئی۔ اپنے ایمان سے بتانا کتنوں کو تم نے کہا اور کتنوں نے تجھے کہا۔ پھر تو نے حیدر معصوم کو بھی لارا لگائے رکھا، فون کر کے کہتی تھی کہ ڈھول بلوچا موڑ مہارا، ڈھول بلوچا موڑ مہارا تے آ گھر بارا، لیکن تیرا اشارہ رجحان کسی اور طرف تھا۔ پھر اس بیچارے کو تم نے یہ بھی کہا تھپک تھپک کے سلانے کے لیے، جب وہ محنت مزدوری سے تھکا ہارا اپنے کام سے واپس آتا اور سونے سے پہلے تجھے فون پہ باتیں کرتا، تو پھر تم نے کیا کہتی تھی؟ تم اسے تھک گیا اسے کر کر کے جنگلاں دے وچ مزدوری تے دے کیتے گھنائیاں میں دیسی گھیو دی چوری۔ اور جو تیرا پہلا محبوب تھا اسے کیا یہ نہیں کہا تھا اچ انگن عیدوں کیوں رل مل گزاروں رات وے؟ وہ سب وعدے تیرے کہاں گئے؟ تم بے وفائی اور غداری کی دیوی ہے، تجھے سوائے اپنی ذات کے کچھ بھی نظر نہیں آتا، تیری آنکھوں پر پیسے لالچ ہرس کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اور وہ کون تھے دبئی بار میں جنہوں نے تجھے کہا تھا چھو لینے دو نازک ہونٹوں کو، کچھ اور نہیں ہے جام ہے یہ، جنہوں نے تمہارے لیے ہندی اور انگلش سیکھنے کا انتظام کیا اور تمہیں سہولتیں فراہم کرنے میں مدد دی؟ کیا تم ان کا نام بتاؤ گی؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں کہ تم بہت جھوٹی ہو، سچ کا سامنا نہیں کر سکتی، سچ کا سامنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے نوجوانی میں گانا سنا تھا، کس کس کو بتاؤں اپنی پریم کہانیاں، جان ماں کی بال ماں کی 3 نشانیاں۔ وہ 5-6 منٹ کا گانا تھا، اگر وہ تم پر پکچرائز یا فلمایا جاتا تو کم از کم 30 منٹ لگنے تھے اس گانے کو فلمانے میں، تاکہ 2.5 درجن تمہاری جو کہانیاں ہیں اس میں فلمائی جا سکتی۔ لوگ تو انڈیا میں تم پر کہہ رہے ہیں کہ ایک فلم بننی چاہیے، غدر 2 بھی ایک بنی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر پاکستان انڈیا مل کے اس پر غدار کی فلم بنائے تو بہت اچھا رہے گا، اور کراچی سے نوئیڈا کے بجائے کوٹ بنگلہ سے کراچی تک کی فلم بھی بڑی شاندار بنے گی۔ اب تمہارا جو بھی ہے، تم کبھی یہ کہتی ہو کہ پاکستان میں بھوکمری ہے، پاکستان میں جہالت ہے، پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان ظلم ہے، پاکستانی اور مسلمان آتنکوادی ہیں۔ تو تم جو 32 سال پاکستان میں گزار کے گئی ہو، اور تم جو اپنا غلام حیدر جیسے شیر سے 2 سال بڑی ہو، اور سچن جیسے گیدڑ سے 12 سال بڑی ہو، تو تمہیں تو یہ بات کرتے ہی شرم آنی چاہیے کہ جس ملک میں کھایا پیا زندگی گزاری اور جس سے تمہارا آبائی تعلق تھا، اور تمہارا خاندان بھی اتنا برا نہیں تھا، لیکن تم نے بد نسلی اور پتہ نہیں کیا کیا تمہیں کہا جا رہا ہے بد خاندان کی۔ میں انڈیا کے چینل دیکھتا رہتا ہوں۔ اب ایک اور یہ ہندوتوا یوٹیوبر کہہ رہے تھے کہ تمہیں اور سچن کو گو ماتا کے پیشاب بھی پلایا گیا اور تم دونوں نے اس سے اشنان بھی کیا ہے۔ کیسا اچھا ہوا تمہارے ساتھ، تم اسی قابل تھے۔ وہ منہ جس سے کبھی تم نے آب زمزم پیا تھا، پھر انڈیا میں جا کے گنگا جل پیا، اب تم گو ماتا کا پیشاب پینے پہ آ گئی ہو۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا
کہ تم دونوں کو گاؤں کا گوبر بھی پیش کیا، لیکن سچن تھوڑا سا کھا گیا، تمہیں الٹیاں آ گئیں، شاید آگے جا کے وہ بھی کھا لو جیسا کہ تمہارا حال۔ تمہیں تو ان باتوں پہ شرم آنی چاہیے۔ اگر دنیا کے پہلے گزرے عاشقان صادق، مثلا ہیر رانجھا، لیلا مجنو، سسی پنو اور اس قبیل کے دوسرے ویر زارا وغیرہ آ جائیں اس دنیا میں واپس، ایک طرف ان کو کھڑا کیا جائے بین الاقوامی عدالت میں اور دوسری تم اور 2.5 درجن اشراق کھڑے ہوں، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ سارے سابقہ عاشق صادق یہ کہہ کے دوبارہ مر جائیں گے، ہائے اللہ اتنے سارے، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے تم کیا کرتی پھر رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو، کبھی بیان کچھ دیتی ہو، کبھی کہتی ہو کہ پاکستان کے ڈرامے بہت اچھے ہیں، انڈیا کی فلمیں اچھی ہیں، اب تم نے حالیہ بیان میں کہا کہ پاکستان میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، حالانکہ پاکستانی جیسے انڈین فلمیں پاکستان میں دیکھی جاتی، پاکستانی ڈرامے انڈیا میں دیکھے جاتے ہیں، تمہاری وجہ سے۔ پاکستان میں اس وقت 2.5 مہینے سے متواتر یہ چیک کر رہا ہوں کہ پاکستان، بھارت، نیپال اور بنگلہ دیش کی لڑکیوں میں بھاگنے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ یہ معزز حضرات و خواتین و حضرات جو سن رہے ہیں، یہ اپنی نوجوان اولاد بچیوں پر نظر رکھیں، اور پریانکا جو تمہارے قریبی علاقے سے بھاگ کر کبھی وہ کہا جاتا ہے وہ پاکستان گئی ہے اور کبھی کہا جاتا ہے وہ برطانیہ گئی ہے، وہ تمہارا ہی واقعے سے متاثر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نیپالی لڑکی تمہارے اس واقعے کے بعد 2.5 مہینے پہلے جس کے والدین کینیڈا میں تھے وہ پاکستان پہنچی اور پاکستانی سے شادی کی ہے اس نے۔ تم نے کیا سبق دیا ہے؟ کوئی عزت احترام جو عورت کی ہے پاک و ہند میں، تم نے اس سب کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ 4 بچوں پر بھی قبضہ جمائے بیٹھی ہو۔ 4 بچے تیرے نہیں، اگر تیرے ہوتے اور حلالی ہوتے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حلالی ہیں، لیکن وی پی سنگھ نے ڈی این اے ٹیسٹ کا کہہ کے شک میں ڈال دیا ہے۔ ڈی این اے ان کا ہوتا ہے جس کے حلالی حرامی ہونے کا پتہ نہیں ہو۔ تمہیں اتنی غیرت نہیں آئی کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے سٹیج کے اوپر، مائکروفون کے سامنے، اور اتنے جو میڈیا والے کھڑے تھے ان کے سامنے کہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے گا؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ تمہارے یہ بچے حلالی ہیں، یہ حیدر کے بچے نہیں ہیں؟ تو پھر آگے سنو، پھر تمہارا سچن کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ اس کی شکل بھی اپنے ماں باپ سے نہیں ملتی، اس کے والد کا حلیہ دیکھ لو، اس کی اماں بھی تمہاری طرح سندری ابھی تک ہے، لیکن سچن کیا ہے؟ چوہا۔ ان سب کا ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ پھر جو حیدر کے بچے حیدر کو دو، اس کو واپس آنے دو، تم جو وہاں جنو گی وہ تمہارے ہوں گے، ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواتی رہنا۔ کوئی شرم اور حیا بھی ہوتی ہے۔ تم جو حیدر کے پیچھے گئی، اس بیچارے کو تو شروع سے ہی تم نے رگڑے میں رکھا، پہلے قبیلی سردار کی تحویل میں رہیں، کہ 6 یا 8 لاکھ روپیہ دے کے ان بیچاروں نے تمہارے والدین کو جرمانہ بھرا اور تمہیں واپس لیا، کراچی تمہاری خاطر محنت مزدوری کرتا رہا، تم نے اس کا یہ صلہ دیا ہے۔ اور پب جی کے متعلق تو پتہ چلا ہے کہ 2020 سے انڈیا میں ویسے ہی بین ہے، تم کہتی میں پب جی کھیلتی رہی ہوں اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ تمہارے عشق ہیں کیا ہیں؟ ایک عشق کی قطار لگی ہوئی ہے۔ اب میں مختصر کرتے ہوئے ان سیلیبریٹیز یا فیمس ہستیوں کا ذکر کروں گا جن کے خاندان پاکستانی تھے، جو بائی برتھ پاکستانی تھے یا جن کا نسلی تعلق پاکستانی علاقوں سے تھا، وہ ہجرت کر کے انڈیا چلے گئے۔ تو کچھ کا میں دوسرے ولاگ میں ذکر کر چکا ہوں، کچھ کا میں ذکر اب کرنے لگا ہوں۔ تو اس میں جو بھی مشہور ہستیاں ہیں، خاص کر جو فلمی ہستیاں ہیں، کچھ کا ذکر میں گلوکاروں اور ان کا ذکر کر چکا ہوں اور کچھ کا ذکر میں اب کر رہا ہوں۔ ان میں دھرمیندر اور اس کے علاوہ جناب دوسرے ہیں اکشے کمار کے عزیز و اقربا کا تعلق بھی پاکستانی علاقوں سے تھا، اور دیوانند، گووندا، اور اس کے علاوہ عالیہ بھٹ خاندان، چاولہ خاندان، ملہوترا خاندان اور ان کے رشتہ دار، اور دکشت خاندان کے رشتہ دار یہاں سے وہاں گئے۔
اور ان کے خاندان جہاں سے وہاں گئے، اور ان کے مسلم عزیز اب بھی پاکستان میں مقیم ہیں۔ اور اگر سفارتکاری کا میدان دیکھا جائے اور سیاسی میدان دیکھا جائے تو منموہن سنگھ صاحب کا وزیر اعظم اور وائی کے گجرال صاحب کا وزیر اعظم، ان کا تعلق بھی پاکستان سے تھا۔ اور موجودہ جو ہستیاں ہیں اس میں ایئر ویس مارشل ارجن سنگھ کے خاندان کا تعلق بھی پاکستان سے تھا، جو بھارتی فضائیہ کے سربراہ ہیں۔ اور ایسے بہت سارے ہیں جو پاکستان سے وہاں گئے، اور جو شاعر حضرات اور مشہور ہستیاں انڈیا تشریف لے گئیں ان میں مسلم، سکھ اور ہندو شامل ہیں۔ اس میں سب سے مشہور ہستیوں میں، مشہور شاعروں میں گلزار، دوسرے نمبر پر شلیندر وہ ہیں جن کا ایک گانا بہت مشہور ہوا تھا جسے سادہ لوگ افراد کہتے تھے یہ حمدیہ کلام ہے، سجن رے جھوٹ مت بولو، خدا کے پاس جانا ہے، نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے، وہاں پیدل ہی جانا ہے۔ اور ان کے بیٹے شلیندر، اور پھر راجہ مہدی علی خان جو مولانا ظفر علی خان کے سگے بھتیجے تھے۔ اور اس کے علاوہ پنجابی کی شعرا فاک شاعرہ امرتا پریتم، جس نے کہا تھا آج کبراں وارشانو آکھاں آج کبراں وچوں بول، اور پنجابی کے عظیم شاعر شیو کمار بٹالوی کا تعلق بھی پنجاب سے تھا، پاکستانی پنجاب سے تھا۔ اور نقش لیل پوری جو پنجابی سمیت متعدد زبانوں کے شاعر تھے، جس کا ڈوگری زبان میں لکھا ہوا گیت حالا سپاہیا ڈوگریا کو لیجنڈ کی حیثیت حاصل ہے، اور غیر ڈوگرا ہونے کے باوجود یہ گیت اب بھی سب سے زیادہ ڈوگری زبان سننے والا پروگراموں میں نشر کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سفارتی میدان دیکھیں تو ستیش چندرا، ایل کے بھگت جو سفارتکار رہے ہیں اپنے انڈیا کے متعدد سفارتی مشنوں کے، وزارت خارجہ میں بھی رہے ہیں وہ۔ اور ادیبوں میں دیکھوں تو خوشونت سنگھ اور بلونت سنگھ گارگی اور کلدیپ نیر جو معروف صحافی، ان کا تعلق بھی پاکستان سے تھا۔ اور اس کے علاوہ متعدد اور بھی حضرات جن میں اگرچہ ان کا تعلق پاکستان سے تھا اور وہ انگلینڈ یا دوسرے علاقوں میں چلے گئے، ان میں برطانوی وزیر اعظم رشی سونک بھی ایک پنجابی ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو گجرانوالہ سے ہجرت کر کے وہاں گئے۔ ایسے اور بہت سارے ہیں، اب میں کن کن کا ذکر کروں؟ تو میں اگر زیادہ وہ کروں تو پھر یہ ولاگ لمبا ہو جائے گا، تو کچھ اور بھی ہیں جن کے نام رہ گئے لیکن میں اس میں ذکر نہیں کر سکا۔ تو کچھ دوستوں نے پوچھا تھا اسلامی ممالک کے بارے میں، جو میں نے معلومات دی تھی ان میں جو 57 اسلامی ممالک تھے وہ تو تھے مسلم اکثریت کے، 103 ممالک تھے جن میں مسلمان دوسرے نمبر پر ہیں، اور 95 ایسے ممالک ہیں جس میں مسلمان تیسرے اور چوتھے نمبر پر، یعنی 245 ملک جو دنیا کے باقاعدہ ملک سمجھے جاتے ہیں ان میں مسلمانوں کا یہ تناسب ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آخر میں سیما حیدر سے یہی کہوں گا کہ کچھ سالوں کے بعد اگر تم پاکستان کی جیل میں ہوئے یا بھارت کی جیل میں تو تمہیں کسی نے نہیں پوچھنا، یہ تمہارے حسن اور خوبصورتی ڈھل جائے گی جو تم 3-4 ماہ میں بیوٹی پارلروں سے پتہ نہیں کیا کیا کرا کے اپنے آپ کو گورا چٹا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہو، تو بعد میں یہی سچن اور اس کی فیملی میں تمہیں کچھ کسی نے نہیں پوچھنا اور کہنا ہے چھڑی رے چھڑی کیسی گلے میں پڑی۔